السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ جانا تھا کہ آداب کا مطلب تحیہ ہے۔ آداب کو ہم اہلاً مرحباً کہہ کر پکارتے ہیں۔ نام کا مطلب اسم ہے۔ میرا نام اسمی، اسی طرح تیرا نام اسمک، اس کا نام اسمہ، تیرا نام فیمیل کے لیے، گرل کے لیے، مؤنث کے لیے اسمو کا، اس کا نام گرل کے لیے، فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے اسمہا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا لڑکے کے لیے یا مرد کے لیے اس کا نام کیا ہے، مسمہ، اس کا نام عابد ہے، اسمہ عابد۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے، مسموحہ، اس کا نام لینا ہے، اسمہا لینا۔ اسی طرح ہم نے یہ جانا تھا کہ ماں کا مطلب ہے کیا۔ ماں اسمک، کیا نام تمہارا۔ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے پڑھا جائے گا، تمہارا نام کیا ہے، مسمک، میرا نام عبداللہ ہے، اسمی عبداللہ، تمہارا نام کیا ہے، مسمکی۔ اگر ہم کسی لڑکی کے لیے پوچھتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے ہیں یا عورت سے پوچھتے ہیں، مؤنث کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے مسموکی، تو وہ جواب دے گی میرا نام لینا ہے، اسمی لینا۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں جو چیزیں پڑھی تھیں، پروناؤن جو ہم نے پڑھے تھے وہ یا، کا، کی، ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، تم اور کن۔ میرے لیے یا استعمال ہوتی تھی، مرد کے لیے تیرا کا مطلب کا ہوتا تھا، اور تیرا لڑکی کے لیے اگر ہم بولیں تو کی استعمال ہوگا، اس کے لیے مرد کے لیے ہو استعمال ہوگا، اور لڑکی کے لیے یا مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوگا۔ دونوں کے لیے وہ مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو، وہ دو جب ہوں تو ان کے لیے ہم پروناؤن یا ضمیر استعمال کرتے ہیں ہما۔ جمع کے لیے، پلورل کے لیے پروناؤن جو استعمال ہوگا وہ ہم استعمال ہوگا مردوں کے لیے، اور مؤنث کے لیے پلورل استعمال ہوگا ہن۔ اسی طرح حاضر کے لیے کم استعمال ہوگا پلورل کے لیے، جمع کے لیے، اور مؤنث کے لیے کن استعمال ہوگا۔ پھر ہم نے کچھ ایکسرسائز آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے گھر سے یہ لے کر آنے ہیں، گھر میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ 3 الفاظ آپ کو دیے گئے تھے، ایک لفظ دیا تھا بیتن، دوسرا لفظ دیا گیا تھا شمطۃ، اور تیسرا لفظ دیا گیا تھا قلم۔ تو یہ 3 لفظ دیے گئے تھے۔ آج ہم، امید ہے آپ نے یہ ان کی پریکٹس کر لی ہوگی، آج ہم ان کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے 3 لفظ ایکسرسائز کے لیے دیے تھے، بیت، شمطہ اور قلم۔ اب ذرا پیچھے ہم نے کا کو پڑھا تھا، کی کو جانا تھا، مذکر کے لیے بھی ہم نے جانا تھا، مؤنث کے لیے ہم نے جانا تھا کہ کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک لفظ ہے کہاں۔ اردو میں ہم پوچھتے ہیں نا کہاں، تو یہ کہاں کو عربی میں کیا بولتے ہیں، اینا۔ عربی میں بولتے ہیں اینا، اینا۔ اگر ہم یہ پوچھیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا گھر
کہاں ہے؟ تمہارا گھر تو ہم نے جان لیا تھا پیچھے، وہ کیا تھا؟ بیتوکا یا بیتوکی۔ بیتوکا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا بولیں گے؟ بیتوکی۔ جب ہم بیتوکا سے پہلے این لگا دیں گے تو پھر وہ بن جائے گا تمہارا گھر کہاں ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب ہم عربی میں تمہارا گھر کہاں ہے جب ہم بولیں گے تو ہم کہاں کو پہلے لگائیں گے اور اس کے بعد تمہارا گھر ہوگا، لکھیں گے جیسے ابھی پڑھا جائے گا۔ این بیتوکا، مرد کے لیے، بوائے کے لیے، مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ این بیتوکا، میرے سامنے ابھی سامی ہے یا میرے سامنے صائم ہے تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں این بیتوکا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اسی طرح میں پوچھتا ہوں اس سے، سامی سے میں پوچھتا ہوں بیگ کے بارے میں، مجھے اس کا بیگ نظر نہیں آ رہا تو میں اس سے پوچھتا ہوں این شنطتک، این شنطتک، یا این شنطتک، کیا بولیں گے؟ این شنطتک، این شنطتک، این بیتک، این شنطتک۔ اسی طرح میں اس سے پین پوچھتا ہوں، قلم کے بارے میں پوچھتا ہوں، مجھے قلم چاہیے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا قلم کہاں ہے، تمہارا پین کہاں ہے۔ کیسے پوچھوں گا؟ این قلمک، یا این قلمک، کیا پوچھیں گے؟ این قلمک، تمہارا پین کہاں ہے یا تمہارا قلم کہاں ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی تھی مذکر کے لیے، بوائے کے لیے، مرد کے لیے۔ اب ہم مؤنث کے لیے کیسے بولیں گے؟ این بیتکی، امن سے ہم پوچھتے ہیں کہ این بیتکی، بیتکا کس کے لیے؟ سامی کے لیے، اور امن کے لیے ہم نے کیا بولنا ہے؟ بیتکی، این بیتکی، این شنطتک، این شنطتک، این شنطتک۔ اسی طرح ہم پوچھیں گے قلم کے بارے میں، پین کے بارے میں، این قلمکی، این قلمکی، این قلمک۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ضمیروں کی طرف۔ پچھلا جو ہم نے سبق سیکھا تھا، پڑھا تھا، اس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا۔ آج ذرا ہم اس کو پھر دہراتے ہیں۔ یہ پروناؤن ہیں۔ پروناؤن مذکر کے لیے کون سے ہیں؟ مذکر غائب کے لیے، یعنی وہ کہ جو موجود نہیں ہے، یا وہ دور ہے ہم سے، تو ہم کسی کو بتا رہے ہیں وہ، تو ایک کے لیے ہم استعمال کریں گے، ایک بوائے کے لیے یا ایک مذکر کے لیے ہوا، کیا بولیں گے؟ ہوا۔ اور اگر دو مرد ہیں، دو لڑکے ہیں، دو بوائے ہیں تو ہم کیا بولیں گے؟ ہما، کیا بولیں گے؟ ہما، وہ دو یا وہ دونوں۔ اسی طرح اگر بہت سارے مرد کھڑے ہیں یا بہت سارے مردوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے ہم، کیا کہیں گے؟ ہم، وہ سب، کیا بولیں گے؟ وہ سب۔ اچھا، اب ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، اس ایک کے بارے میں، وہ کون ہے؟ سامی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سامی مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کہوں گا؟ این ہوا، یعنی سامی کی جگہ میں پروناؤن لگاؤں گا، اسم لگاؤں گا۔ مثلا میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں انگلش میں، جیسے ہم پوچھتے ہیں ویئر از ہی، وہ کہاں ہے؟ ویئر از ہی، وہ کہاں ہے؟ این ہوا، این ہوا، وہ کہاں ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر میں دو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، دو بوائے ہیں، دو میرے کلاس ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کسی سے، تو میں کیا پوچھوں گا؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ این ہما،
क्या पूछूंगा, ऐना हुमा, ऐना हुमा, वो दोनों कहाँ हैं। ये भी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मुज़क्कर के बारे में, बॉय के बारे में, ये याद रखना है आपने। ऐना हुमा, वो दोनों कहाँ हैं। तो इसी तरह प्लूरल के लिए, जमा के लिए, जब बहुत सारे मर्द हों, बहुत सारे लड़के हों, बॉयज़ हों, तो फिर क्या कहेंगे, वेयर आर दोज के बारे में हम पूछते हैं ना, तो इसी तरह हम यहाँ कहेंगे ऐना हुम, ऐना हुम, वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। ये तो बात हो रही थी मुज़क्कर की। तो अब हम जानते हैं मुअन्नस के बारे में, कि मुअन्नस के लिए कौन कौन से प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, सॉरी कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो वो हमने पीछे पढ़ा भी था, एक बार फिर हम देख लेते हैं। मुअन्नस के लिए, एक लड़की के लिए या एक औरत के लिए या एक मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिया। अब हमने अगर ये पूछना है कि वो कहाँ है, यानी वो मुअन्नस कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, या अनम कहाँ है, तो हम अनम की जगह हम क्या कहेंगे, ऐना हिया, ऐना हिया, वेयर इज शी, ऐना हिया। अच्छा, इसी तरह अगर हमने दो लड़कियों के बारे में, दो खवातीन के बारे में, दो मुअन्नस के बारे में हमने जानना है, तो हम क्या पूछेंगे, वो तो कहाँ है, ऐना हुमा, ऐना हुमा, ऐना हुमा। और अगर हम जमा के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे खवातीन के बारे में, बहुत सारे मुअन्नस के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे वो सब कहाँ हैं, वो सब कहाँ हैं। तो अरबी में हम क्या बोलेंगे, ऐना हुन्ना, क्या बोलेंगे, ऐना हुन्ना, ऐना हुन्ना, वो सब कहाँ हैं। अब हमें ये मालूम हो गया कि ऐना का लफ्ज़ हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज आपको मैं चंद अल्फाज दूंगा जिन्हें आपने अपने होमवर्क के तौर पर याद करना है। ये चार लफ्ज़ हैं जिन्हें आपने याद करना है। चार लफ्ज़ क्या हैं, अबुन, 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 अबुन। अबुन का मतलब वालिद या अब्बू। अबुन का मतलब क्या है, वालिद या अब्बू। या हम बोलेंगे अबुन या अब, क्या बोलेंगे, अब। इसी तरह अखुन, अखुन का मतलब है भाई, अखुन या अख। अबुन वालिद, अखुन भाई, ये दोनों क्या है, अब कौन है, अब मुज़क्कर है, और अब वाहिद है, एक है। अखुन भाई है, अखुन कौन है, मुज़क्कर है, ठीक है, भाई है। आपने क्या करना है, आपने जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है, ज़मीर जो हमने लिखी थी, मसलन उधर हमने कहा था मेरा नाम, अब नाम की जगह आपने क्या लिखना है, अब लगा देना है। अब आप कैसे लगाएंगे, या साथ लगा देने हैं, अब उनके साथ या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अभी। इसी तरह अखुन के साथ या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अखी। इसी तरह उम्मुन, 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 उम्मुन का मतलब अम्मी या वालिदा। उख्तुन बहन, उख्तुन बहन या उख्त बहन। इसी तरह जब आप उम्मुन के साथ या लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, उम्मी, उम्मी, मेरी माँ। उख्ती, मेरी बहन, उख्ती, मेरी बहन। आपने अब क्या करना है, ये चार लफ्ज़, इनके साथ आपने ये सारी ज़मीरें लगानी है, और साथ आपने लिखना है, और साथ आपने बोलना है। और अगले सबक तक फिर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, और नेक्स्ट लेसन में जब हम मिलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इनको हम देखेंगे कि आपको कहाँ तक
یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. پروناؤنس آپ نے اچھی طرح سیکھ لیے ہیں، جان لیے ہیں، ان کو آپ نے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب یاد ہو گیا ہوگا. اگلے سبق تک آپ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مشق بھی کرتے رہیے، بولتے بھی رہیے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا ذکر کرتے رہیں، بولتے رہیں. اگلے کے لیے اگلے وقت تک پھر آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.